اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب 14 ستارے، مصنف حجت الاسلام مولانا سید نجم الحسن صاحب قراروی، صفحہ نمبر 27۔ بیعت عقبہ ثانیہ، سن 13 بعثت کے ماہ ذی الحجہ میں مصعب بن عمیر 70 مردوں اور عورتوں کو مدینے سے لے کر مکہ آئے اور انہوں نے مقام عقبہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان لوگوں کو پیش کیا۔ وہ مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے بھی حضرت کی حمایت کا عہد کیا اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ ان میں اوس اور خزرج دونوں کے افراد شامل تھے۔ ہجرت مدینہ، سن 14 بعثت مطابق 622 میں حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق مسلمان چوری چھپے مدینے کی طرف جانے لگے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اچھی منزل حاصل کر لی۔ قریش کو جب معلوم ہوا کہ مدینے میں اسلام زور پکڑ رہا ہے تو دارالندوہ میں جمع ہو کر یہ سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہیں قتل کر دیا جائے تاکہ ان کا دین ہی ختم ہو جائے۔ کسی نے کہا جلا وطن کر دیا جائے۔ ابو جہل نے رائے دی کہ مختلف قبائل کے لوگ جمع ہو کر بیک ساتھ ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں تاکہ قریش خون بہا نہ لے سکے۔ اسی رائے پر بات ٹھہر گئی اور سب نے مل کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ پروردگار کی ہدایت کے مطابق جو حضرت جبرائیل کے ذریعے پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور ایک مٹھی دھول لے کر گھر سے باہر نکلے اور ان کی آنکھوں میں جھونکتے ہوئے اس طرح نکل گئے جیسے کفر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ یہ سخت خطرے کا موقع تھا جب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ قریش گل تھا۔ سیرت النبی و محسن اعظم، صفحہ نمبر 165۔ صبح ہوتے ہوتے دشمن دروازہ توڑ کر داخل خانہ ہوئے تو علی علیہ السلام کو سوتا ہوا پایا۔ پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ جواب دیا جہاں ہے خدا کی امان میں ہے۔ تبری میں ہے کہ علی علیہ السلام تلوار سوت کر کھڑے ہو گئے اور سب گھر سے نکل بھاگے۔ احیاء العلوم غزالی میں ہے کہ علی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے خدا نے جبرائیل اور میکائیل کو بھیج دیا تھا۔ یہ دونوں ساری رات علی علیہ السلام کی خوابگاہ کا پہرا دیتے رہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ مجھے شب ہجرت جیسی نیند آئی، ساری عمر نہ آئی تھی۔ تفاسیر میں ہے کہ اس موقع کے لیے آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نازل ہوئی ہے۔ الغرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ ہوتے ہی حضرت ابو بکر نے ان کا پیچھا کیا۔ آپ نے رات کے اندھیرے میں یہ سمجھ کر کہ کوئی دشمن آ رہا ہے اپنے قدم تیز کر دیے، پاؤں میں ٹھوکر لگی، خون جاری ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ ابن ابی قحافہ آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 296 میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر بن ابی قحافہ سے بقیمت ناکہ خریدا، اور مدارج النبوت میں ہے کہ حضرت ابو بکر نے 200 درہم کی خریدی ہوئی اونٹنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ 900 درہم کی فروخت کی۔ اس کے بعد یہ دونوں غار سور تک پہنچے۔
یہ غار مدینے کی طرف مکہ سے 1 گھنٹے کی راہ پر 2.5 یا 3 میل جنوب کی طرف واقع ہے۔ اس پہاڑی کی چوٹی تقریباً 1 میل بلند ہے۔ سمندر وہاں سے دکھائی دیتا ہے۔ تخلیق سیرت النبی صفحہ نمبر 129 وزرقانی۔ یہ حضرات غار میں داخل ہو گئے۔ خدا نے ایسا کیا کہ غار کے منہ پر ببول کا درخت اگا دیا، مکڑی نے جالا تنا، کبوتر نے انڈا دیا اور غار میں داخلے کا شبہ نہ رہا۔ جب دشمن اس غار پر پہنچے تو وہ وہیں سب کچھ دیکھ کر واپس ہو گئے۔ عجائب القصص صفحہ نمبر 257 میں ہے کہ اس موقع پر حضرت نے کبوتر کو خانہ کعبہ پر آ کر بسنے کی اجازت دی۔ اس سے قبل دیگر پرندوں کی طرح کبوتر بھی اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا۔ مختصر یہ کہ یکم ربیع الاول سن 14 بعثت یوم پنجشنبہ بوقت شب قریش نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا تھا۔ صبح سے کچھ پہلے 2 ربیع الاول یوم جمعہ کو غار سور میں پہنچے۔ یوم یکشنبہ 4 ربیع الاول تک غار میں رہے۔ حضرت علی علیہ السلام آپ لوگوں کے لیے رات میں کھانا پہنچاتے رہے۔ چوتھے روز 5 ربیع الاول یوم دوشنبہ کو عبداللہ بن ارقط اور عامر بن فہیرہ بھی آ پہنچے اور یہ چاروں اشخاص معمولی راستہ چھوڑ کر بحیرہ کلزم کے کنارے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ کفار مکہ نے انعام مقرر کر دیا تھا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ پکڑ کر لائے گا یا آپ کا سر کاٹ کر لائے گا تو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس پر سراقہ بن مالک آپ کی کھوج لگاتا ہوا غار تک پہنچا۔ اسے دیکھ کر حضرت ابو بکر رونے لگے تو حضرت نے فرمایا، روتے کیوں ہو؟ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ سراقہ قریب پہنچا ہی تھا کہ اس کا گھوڑا تا بزانو زمین میں دھس گیا۔ اس وقت حضرت روانگی کے لیے برآمد ہو چکے تھے۔ اس نے معافی مانگی، حضرت نے معافی دے دی، گھوڑا زمین سے نکل آیا، وہ جان بچا کر بھاگا اور کافروں سے کہہ دیا کہ میں نے بہت تلاش کیا مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سراغ نہیں ملتا۔ اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا زمین میں سما گئے یا آسمان پر اڑ گئے۔ حضرت کا مقام قبا میں پہنچنا۔ 12 ربیع الاول یوم دوشنبہ بوقت دوپہر آپ مقام قبا میں پہنچے جو مدینے سے 2 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی ہے۔ آپ کا ناکہ اس پر خود بخود ٹھہر گیا اور آگے نہ بڑھا۔ آپ اتر پڑے۔ وہاں کے باشندوں نے جوش مسرت میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آپ نے یہاں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ اسی مقام پر حضرت علی علیہ السلام بھی مکہ سے امانتوں کی ادائیگی سے سبکدوش حاصل کرنے کے بعد آ پہنچے۔ آپ کے ہمراہ عورتیں اور بچے تھے۔ عورتیں اور بچے ناکوں پر سوار تھے اور حضرت علی علیہ السلام باپیادہ تھے۔ اسی وجہ سے آپ کے پیروں پر ورم تھا اور بقول ابن خلدون آپ کے پیروں سے خون جاری تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جب حضرت علی علیہ السلام کے پیروں پر پڑی تو آپ رونے لگے اور لعاب دہن لگا کر اچھا کر دیا۔ مدینے میں داخلہ۔ مقام قبا میں 4 یوم قیام کے بعد آپ مدینے کی طرف روانہ ہوئے اور 16 ربیع الاول یوم جمعہ داخل مدینہ ہو گئے۔ محلہ بنی سالم میں نماز کا وقت آ گیا۔ آپ نے نماز جمعہ یہیں ادا فرمائی۔ یہ اسلام میں سب سے پہلی نماز جمعہ تھی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں اب بھی مسجد نبوی واقع ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ مدینے میں داخلے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جو کمال سادگی کے ساتھ تیار کی گئی۔ اس کی زمین ابو ایوب انصاری نے خریدی اور اس میں مزدوروں کی حیثیت سے
دیگر اصحاب کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کام کرتے رہے۔ مسجد کے ساتھ ساتھ حجرے بھی تیار کیے گئے اور ایک مسقف چبوترا جسے صفہ کہتے تھے، یہی وہ جگہ تھی جہاں نو مسلم ٹھہرائے جاتے تھے۔ انہیں لوگوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا اور ان کی پرورش صدقہ وغیرہ سے کی جاتی تھی۔ نماز و زکوٰۃ کا حکم۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد نماز کی رکعتوں کی بھی مکمل تعین کر دی گئی، یعنی پہلے مغرب کے علاوہ سب نمازیں 2 رکعتیں تھیں، پھر 17 رکعتیں معین کر دی گئیں اور ان کے اوقات بتا دیے گئے۔ ابن خلدون کے مطابق اسی سال زکوٰۃ بھی فرض کی گئی۔